بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شاہراہ دستور۔ وفاقی بجٹ سال 2024-25 پیش ہونے جا رہا ہے، اور جب بھی ہر سال یہ بجٹ پیش ہوتا ہے تو عوام کی اس سے بہت سی توقعات ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم بھی سب یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ جو آنے والا بجٹ ہوگا یہ کیا عوام دوست بجٹ ہوگا، عوام کے لیے اس میں کیا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے عوام اپنے مسائل کے لیے اپنی منتخب کردہ حکومت ہی کی جانب دیکھتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو مسائل ہیں ان کا حل منتخب حکومت ان کے سامنے رکھے۔ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان کی معیشت مشکلات کا شکار ہے، ایک ایسی صورتحال میں کہ جب ہم ظاہر ہے IMF سے بھی مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں، دیگر عالمی مالیاتی اداروں سے بھی مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہماری کیا حدود ہوتی ہیں اور کتنا ممکن ہو سکتا ہے کہ ایسا بجٹ بنایا جائے جس میں عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف حاصل ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ بجٹ جو ہے یہ طے کرتا ہے کہ جو آنے والا مالی سال ہوگا اس میں جو حکومت کی جو ترجیحات ہوں گی وہ کیسے ہوں گی، یعنی مختلف جو میدان ہوتے ہیں، چاہے صحت کا شعبہ ہو، تعلیم کا شعبہ ہو، ایگریکلچر کا شعبہ ہو، انڈسٹری ہو، پروڈکشن ہو، IT سیکٹر ہو، کیا کیا وہ ترجیحات ہونی چاہیے کہ ان ترجیحات پر عمل کر کے ہم ان تمام شعبوں کی جو صلاحیت ہے اس کو بڑھا سکیں، اور ظاہر ہے اس کے پھر نتائج جب آتے ہیں تو اسی کے ثمرات عوام تک پہنچتے ہیں۔ ٹیکسز کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت گزشتہ کچھ عرصے سے ٹیکس نیٹ کو بھی بڑھانے کی بات کر رہی ہے، اور اس پر غور بھی کر رہی ہے، اور اس پر کچھ فیصلے بھی کر رہی ہے، کیونکہ IMF کا بھی یہی کہنا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری بات یہ ہے کہ ہم اپنی پیداوار کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، اپنی انڈسٹری کو کیسے آگے لے جا سکتے ہیں، یہ ایک اہم ترین سوال ہے۔ تو کیا توقعات ہیں اس بجٹ سے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو موجود ہیں ان کا تعارف کروا دوں۔ سیاسی تجزیہ کار سینئر صحافی جناب حماد حسن صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں، مالیاتی امور پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب مہتاب حیدر۔ مہتاب صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہتاب صاحب، اب ایک عام جو سوال جو عوام پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے اس آنے والے بجٹ میں کیا ہوگا، کیا یہ عوام دوست بجٹ ہوگا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی طور پر اس ٹائم ایک تو میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ اس ٹائم ہماری اکانومی کھڑی کہاں پہ ہے۔ اس سال کا آپ اکنامک سروے جب لانچ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ جو پاکستان کی GDP گروتھ ہے، جو پچھلے سال نیگیٹو تھی، وہ پازیٹیو ٹریجیکٹری کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ 2.38% اس سال کی آؤٹ گوئنگ جو فائنینشیل ایئر ہے اس میں GDP گروتھ ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو امپریسو گروتھ ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر کی ہے۔ ایگریکلچر سیکٹر کی گروتھ اس سال ہسٹورک ہے۔ پاکستان کی ہسٹری میں ویٹ کی پروڈکشن 31.4 ملین ٹنز نہیں ہوئی کبھی بھی، وہ بھی بڑی ہے۔ کاٹن جو بڑی کم ہو رہی تھی پچھلے سالوں میں، وہ 10.55 ملین بیلز اس سال ہوئی ہیں۔ اسی طرح شوگر کین، اسی طرح رائس۔ اب اور دوسری طرف جو انفلیشن ہے، اگر ابھی آپ لیٹسٹ انفلیشن کے فگرز دیکھیں تو وہ انفلیشن جو ہے وہ کافی جو ہے وہ 11-12% کے لگ بھگ جو ہے وہ آ گئی ہے، لیکن ایوریج اس سال کی انفلیشن کوئی 23-24% اوورال ہوگی۔ تو ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو نی جرک قسم کی اگر ہم توقع رکھیں کہ انفلیشن بالکل ہی نیچے آ جائے گی، اگلے سال جو ایوریج انفلیشن کا ٹارگٹ ہم رکھ رہے ہیں وہ کوئی 12% کے لگ بھگ ہے، اور GDP گروتھ جو ہے وہ 3.6% ہے، جس کی نیشنل اکنامک کونسل منڈے کو اس کی میٹنگ جو ہے وہ کنوین ہوئی ہے، پرائم منسٹر اس کو چیئر کریں گے۔ ابھی حکومت نے اس کو ریکنسٹیٹیوٹ بھی کر دیا ہے، پریزیڈنٹ زرداری نے اس کو ریکنسٹیٹیوٹ کیا ہے۔ تو بنیادی طور پر ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم IMF کے ایک نئے پروگرام میں جا رہے ہیں۔ جو اگلے سال کا سب سے بڑا چیلنج ہوگا، جو میری نظر میں سب سے بڑا چیلنج ہے، وہ یہ ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر کی تو میکسیمم گروتھ ہم حاصل کر چکے ہیں، اس میکسیمم کے اوپر جانا ذرا مشکل ہوگا۔ تو اگلے سال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم انڈسٹریل سیکٹر اور سروسز سیکٹر کے ذریعے اپنی اس گروتھ کے مومنٹم کو حاصل کریں۔ اور انڈسٹری کا کیا پرابلم ہے؟ انڈسٹری کا لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کے لیے انرجی کے ٹیرف کم کیے جائیں، اور جو انڈسٹری سب سے زیادہ جو ہے وہ اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ کے اندر ہے، تو ان کے ٹیکس ریٹس کو اگر ریشنلائز نہیں کیا جا سکتا تو ان کے مزید بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اور سب سے امپورٹنٹ
इस टाइम जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो 22% के लगभग हैं, इन्फ्लेशन वैसे ही टूट रही है, तो अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम IMF को भी कन्विंस करें कि अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको 22% से थोड़ा नीचे लेकर आए, ठीक। ताकि इंडस्ट्री को थोड़ा सा, एक तो गवर्नमेंट की जो डेट सर्विसिंग है उसकी भी कमी हो, और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो हो और वो बूस्ट करने की तरफ जो है वो जा सके अगले माली साल के। यानी हमारे पास ये गुंजाइश तो हमेशा से होती है कि हम उनके साथ निगोशिएट करें, ज़रा बात करें, जैसे बहुत से अभी भी ऐसे टैक्सेस हैं जिस पर हम उनसे बात कर रहे हैं IMF के साथ। देखिए बुनियादी तौर पे IMF तो आपको जो प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है वो तो ये कह रहा है कि आप टैक्स बेस को ब्रॉडन करें, बिल्कुल ठीक। और टैक्स बेस को ब्रॉडन करने के साथ साथ आपने जो डिस्टॉर्शंस क्रिएट की हुई हैं सिस्टम के अंदर उनको जो है वो ख़त्म किया जाए। मसलन पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इनकम जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ठीक। लेकिन वो अगर आप प्रोविंसेस को देखें तो 80th अमेंडमेंट के बाद GST और सर्विसेज प्रोविंसेस के पास है, एग्रीकल्चर इनकम प्रोविंसेस के पास है, प्रॉपर्टी का टैक्स प्रोविंसेस के पास है, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन देखें तो लेस देन 1% ऑफ GDP है। तो वहाँ पे ये भी प्रिस्क्रिप्शन है कि आप ज़रा थोड़ा सा GST और सर्विसेज प्रोविंसेस ने इम्प्रूव भी की है, ठीक, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल अभी भी मौजूद है। और तो ओवरऑल अगर टैक्स टू GDP रेशियो हमने बढ़ानी है तो फेडरल गवर्नमेंट ने जहाँ पे 9 से 10% पे लेके जाना है, तो सूबों के लिए भी ये है कि वो ओवरऑल 1% से नीचे है, ज़रा इसको 2% की तरफ लेके जाने की बात करें। ठीक। तो ये जो 3 मेजर टैक्सेस हैं इनके अंदर वो इम्प्रूवमेंट लेकर आए। बिल्कुल ठीक। हमारा साहब, जाहिर है हुकूमत कभी भी ये नहीं चाहेगी कि वो आवाम पर बोझ डाले। उनकी ख्वाहिश यही होगी कि वो आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे, क्योंकि आवाम भी यही तवक्को कर रही होती है, जैसे कि मैं शुरू में मैंने अर्ज़ किया। लेकिन मुश्किलात भी हैं, हमने बहुत मुश्किल साल देखे हैं, पाकिस्तान को बड़े माशी चैलेंजेस हैं, उसमें रास्ता बनाना है तो आपके ख्याल में हुकूमत के पास क्या रास्ते होंगे? देखिए जावेद साहब, गुज़श्ता 15-20 साल में आलमी सतह पर बात कर रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, 2 तरह की सियासत सामने आई। एक वो सियासत सामने आई जो सोशल मीडिया से उभरी, और वो एक नाराबाज और अफरा तफरी वाली सियासत, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये अमेरिका में भी ट्रम्प के शक्ल में, बोल्सोनारो की शक्ल में, ब्राज़ील में, मुख्तलिफ ममालिक में इसी तरह हुआ, और पाकिस्तान में भी हुआ। और दूसरी सियासत जो पैरेलल आई वो थी मुआशी माहिरीन की सियासत, कि उन्होंने अपने मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत किया और उसको खड़ा किया और उसको आगे की तरफ लेकर गए। बांग्लादेश की मिसाल ले ले, दूसरे ममालिक की, बल्कि मोदी जब 2014 में आए तो उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी। 2019 में भी लोगों ने वोट दिया, लेकिन फिर उसके बाद जब उनकी कारकर्दगी ख़राब हुई तो फिर मौजूदा इलेक्शन आपके सामने है। देखिए पाकिस्तान में इस वक्त जिस पार्टी की या जिन लोगों की हुकूमत है, हमें ये देखना होगा कि उनकी प्रीवियस कारकर्दगी क्या थी। तो प्रीवियस कारकर्दगी तो महताब साहब बैठे हैं, वो तो माहिर इन चीज़ों के, कि उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को 50,000 से ऊपर लेकर गए, CPEC लेकर आए, मोटरवेज़ लेकर आए, मुआशी तौर पर मुल्क को 5% से ऊपर वो ग्रोथ रेट हमारा गया था, इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ गया था। तो जब उनकी कारकर्दगी ये थी और मुल्क इस हालत में उनके पास आए कि जब मुल्क की मुआशी सूरत हाल इंतहाई ख़राब थी, तो देखिए अफरा तफरी और शोर शराबे के लोग होते हैं, लेकिन सारे लोग तो इस तरह नहीं होते। लोग तो समझदार भी होते हैं, वो तो बाशऊर भी होते हैं, वो तो मामलात को समझते भी हैं। जैसे मेहताब साहब ने बात की कि मुआशी तौर पर तो बहुत ख़राब सूरत हाल थी, लेकिन वो अब संभलने लगी है, सांस लेने लगी। अब भी प्राइम मिनिस्टर चाइना के दौरे पर है और 23 MOUs साइन हुए हैं। तो एक तो इनकी प्रीवियस कारकर्दगी और एक मौजूदा सूरत हाल, इन दोनों को जब हम मिलाए और हम माजी के आईने में मुस्तकबिल की तरफ देखें तो इंतहाई बेहतर सूरत हाल का के इम्कानात मौजूद है। और इस बात के बहुत इम्कानात हैं कि हम जिस मुआशी बहरान में हम आए थे और जिन मुश्किलात का हमें सामना था, तो उससे आने वाले महीनों में इंशाल्लाह हम निकल सकते हैं। जी मेहताब साहब, अहम बात यह है कि हमने जब देखा कि हमें डॉलर्स की हमेशा से ज़रूरत रही और ये हमारा एक बहुत बड़ा मसला रहा, फिर हमारा ज़ाहिर है एक गैप भी रहा, अदायगियों के तवाज़ुन में भी एक बहुत बड़ा गैप रहा।
پیداوار کے حوالے سے آپ نے بھی بات کی، شروع میں بھی بات کی، اس پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ پیداواری لاگت کو کم کیا جائے، ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے، انڈسٹری کو انکریج کیا جائے، اور جو اسمال انڈسٹریز ہیں ان کو بھی کھڑا کیا جائے، تاکہ ملک کے اندر جو روزگار کے وسائل ہیں وہ بھی آگے بڑھ سکیں۔ دیکھیں یہ بڑا ہی امپورٹنٹ نقطہ ہے آپ کا، چونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو یہ جو IMF کا چنگل ہے اس سے نکالنا ہے تو اس کے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کہ ملک کے اندر جو ڈالر کمانے کی صلاحیت ہے اس کو جو ہے وہ بڑھانا پڑے گا، اور اس کے لیے دیکھیں 2-3 شعبے بڑے میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ہیں۔ ایک ایگریکلچر سیکٹر، چونکہ ایگریکلچر سیکٹر کی پروڈکٹیوٹی ہی ایک تو آپ کو فوڈ سیکیورٹی دیتی ہے، دوسری وہ را مٹیریل ہے فار انڈسٹریز، مثلا کاٹن جو ہے اگر اس سال پچھلے سال کوئی 4.5 ملین بیلز تھیں اس سے پچھلے سال، تو اس سال کی جو پروڈکشن ہے وہ کوئی 10.55 ملین بیلز ہے، یعنی آلموسٹ ڈبل ہے۔ تو وہ را مٹیریل ہے بیسک آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا۔ تو ایک تو میں سمجھتا ہوں اس سے پچھلا سال تھا ہم امپورٹ کر رہے تھے کاٹن، اس سال جو ہے وہ ہماری انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ اس سے زیادہ ہے، لیکن کافی زیادہ اس کے اندر امپرومنٹ آئی ہے۔ ایک تو ایگریکلچر سیکٹر کی پروڈکٹیوٹی، اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ پچھلے 2 سالوں کے اندر اگر آپ دیکھیں پاکستان جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں $10 بلین سے زیادہ کی امپورٹ کرتے رہے ہیں۔ تو اگر ہم سیلف سفیشینٹ ہو جائیں تو ہمارا وہ جو کھانے پینے کی چیزوں کا امپورٹ بل ہے وہ خاصا جو ہے وہ کموڈیٹیز کا کم ہو جائے گا۔ ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ۔ دوسرا مینوفیکچرنگ سیکٹر کو پچھلے سال اس سال کے دوران دیکھیں تو اپریل کے دوران وہ جو نیگیٹو گروتھ تھی وہ پازیٹیو گروتھ کے اندر کنورٹ ہوئی ہے، ابھی بھی بڑی کم ہے، ابھی بڑا پوٹینشیل موجود ہے کہ اگر ہم انرجی سیکٹر کی چیزوں کو بہتر کریں، ٹیکسز کے ریشنلائز کریں انڈسٹری کے لیے، خاص کر جو فارمل سیکٹر ہے، تو انڈسٹریل گروتھ لو بیس ہونے کی وجہ سے اگلے سال یہ جو اگلا مالی سال ہے اس میں بڑی امپورٹنٹ ترقی کر سکتی ہے۔ اور دیکھیں ایکسپورٹس، مینوفیکچرنگ سیکٹر، اس کے بعد آئی ٹی کے اندر پہلے ہی حکومت کہہ چکی ہے کہ ہم کوئی $2.5 سے $3 بلین پہ کھڑے ہیں، اس کو $5 بلین پہ لے کے جانا ہے۔ وہاں پہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ اس کو ٹھیک سنرجیز ڈیولپ کی جائے، اور وہاں پہ آئی ٹی کے شعبے کے اندر ہمارا جو ایکسپورٹس بھی ہیں ان کو جو ہے وہ تیزی سے بڑھایا جائے۔ چونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج کا میں آپ کو فگر بتاتا ہوں، جو ریمیٹنسز ہیں وہ $3.2 بلین ہوئی ہیں۔ ایک تو عید بھی ہے، آف کورس لوگوں نے اپنے گھر میں پیسے بھیجوائے ہیں، میں اس طرف آ بھی رہا تھا، لیکن اس مومنٹم کو جتنے نان ڈیٹ کریٹنگ انفلوز ہیں ان پہ توجہ دیں ہم، تو یہ جو ہے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ایکسپورٹس، اس کے لیے آئی ٹی، اس کے لیے ایگریکلچر سیکٹر، تو ایک پوری جو ہے وہ سرجی جو ہے یہ ریمیٹنسز کی آپ نے بات کی، اوورسیز پاکستانی ہمارا بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہے، $25 سے $30 ارب جو ہے وہ جو ہے اس وقت انجیکٹ ہوتا ہے اکانومی کے اندر اور پاکستان میں آتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے بھی کوئی مراعات خصوصی ان چیزوں پہ بھی حکومت کی توجہ ہونی چاہیے، کیونکہ ایک بہت بڑا یہ سیکٹر ہے ہمارے لیے، بہت میں سمجھتا ہوں جی کہ ایک حکومت نے ایک انسینٹیوز ان کے لیے کریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک ریمیٹنسز کے لیے ایک انسینٹیو جو ہے وہ کیا گیا تھا، بینکس کو بھی انسینٹیوز دیے گئے تھے تاکہ وہاں سے وہ بینکنگ چینل کے ذریعے زیادہ سے زیادہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو ریمیٹنسز ہیں، یہ اگر کسی چیز نے اس ملک کو پچھلے 4-5 سالوں کے کرائسس کے اندر بچایا ہے تو وہ ریمیٹنسز ہیں۔ ریمیٹنسز اپنی سچویشن کی طرف جا رہے ہیں، 2 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو پاکستان میں ہمیں یہ جو ٹیپٹا کی جو سکلز ہیں، بالکل ان کو سکل بیسڈ اپنے نوجوانوں کو، اور نوجوان یہاں پہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں، تو ان کو وہ سکل بیسڈ ہم دیں اور ان کو ایکسپورٹ کریں تاکہ وہ وہاں پہ جا کے اپنے گھر کے لیے بھی خوشحالی لائیں اور وہ ریمیٹنسز بھی پاکستان کے اندر بھیجوائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے بینکنگ سیکٹر کے لیے بھی انسینٹیوز کریٹ کریں، اور جو پاکستانیز ہیں ان کے لیے بھی ماضی میں آپ نے دیکھا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی سکیمز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو انسینٹیوائز کیا جائے کہ وہ اپنے بھیجیں۔ اور ایک بڑی امپورٹنٹ اور بات بھی ہے، یہ جب سے ایکسچینج ریٹ بہتر ہوا ہے اس سے بھی جو ریمیٹنسز بینکنگ چینل کے ذریعے آ رہے ہیں ان کے لیے انسینٹیوز ہے۔ چونکہ پہلے کیا تھا، اگر ریٹ کے درمیان فرق ہو اوپن مارکیٹ اور بینکنگ چینل کے اندر
تو وہ لوگوں کے لیے انسینٹیو تھا کہ وہ بینکنگ چینل کے باہر پیسے بھجوائیں. تو اب چونکہ وہ ریٹ آلموسٹ ایک جیسا ہی ہے, تو یہ 3-4 چیزیں اگر اس سیکٹر کے اوپر ہو تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. بہت امپورٹنٹ. حماد صاحب, ظاہر ہے جب ہم معاشی حالت کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف وفاقی حکومت کا ایک کردار نہیں ہوتا, بلکہ صوبوں کی بھی ایک قسم کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے, اور وہ پولیٹیکل ایک ول ہوتی ہے کہ آپ سب لوگ کم از کم اس معاملے پہ ایک پیج پہ ہوں. جو عرصے سے ہم کہتے چلے آئے ہیں کہ بھلے جس کی بھی حکومت ہو, لیکن کم از کم معیشت کے حوالے سے آپ کی ایک ریڈ لائن ہونی چاہیے, ایک میثاق معیشت ہونا چاہیے. آپ کو لگ رہا ہے کہ تمام صوبے, ہمیں دکھائی تو دے رہا ہے پنجاب, سندھ, بلوچستان وفاق کے ساتھ ہے اور معاملات میں وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے, لیکن خیبر پختونخوا میں ہمیں چونکہ تحریک انصاف کی یا سنی اتحاد کونسل کی حکومت ہے, وہاں پہ ترجیحات کچھ اور ہیں. دیکھیں, جب وہاں پہ حکومت قائم ہوئی تو پرائم منسٹر پشاور کے دورے پر گئے تھے, اور گورنر ہاؤس میں بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی. تو اس میں چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور میٹنگ میں نہیں آئے. یعنی آپ اس سیاسی اختلاف کو, پی ٹی آئی کا تو مزاج ہی ہے کہ وہ سیاسی اختلاف کو کہاں سے کہاں لے کر جاتے ہیں, اس میں نہیں آئے. اور 3 دن بعد پھر جب معاملات زیادہ بگڑنے لگے تو پھر بھاگ کر ادھر آئے اور پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ لے لی, اور پھر پرائم منسٹر نے ان کو کافی سپورٹ کیا اور کہا کہ میں آپ سے ایک فون کے فاصلے پر ہوں, اور بہت سے مسائل حل ہوئے. ابھی 1 ہفتہ پہلے دوبارہ یہاں منسٹر سے ملاقات ہوئی, واٹر اینڈ پاور منسٹر سے, انٹیریئر منسٹر سے, جو مسائل تھے اس سلسلے میں کوارڈینیشن آگے بڑھی. لیکن وہ لوگ اپنی ناراباز سیاست سے جب تک باز نہیں آئیں گے تو پھر صوبے کا یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے. یعنی گزشتہ 10 سال سے وہ وہاں پر برسر اقتدار ہیں, لیکن اس وقت بھی آپ دیکھیں تو کم از کم بلوچستان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. سندھ اور پنجاب تو چھوڑے, وہاں پر امن عامہ کی کیا صورتحال ہے. صوبہ تقریباً 800-900 ارب کا مقروض ہے. یونیورسٹیز کی, ایجوکیشن, ہیلتھ, تمام اداروں کی کیا پوزیشن ہے وہ دنیا کے سامنے ہے. لیکن وہ لوگ ایک نارباز سیاست سے نکلیں گے, وہ اپنا کوارڈینیشن بڑھائیں گے فیڈریشن کے ساتھ, جو ان کے مالی معاملات ہیں, جو انتظامی معاملات ہیں, جو بھی ہے, تو وہ تب آگے جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو سیاست کی ہے تو انہوں نے ڈیلیور بھی کیا ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ ای سی پیک, یہ موٹر ویز, یہ ترقی, یہ سب کچھ معاشی ترقی, اور وہ پاکستان چند انتہائی اہم ملکوں میں آنے والا تھا 2018 کے آس پاس. لیکن بدقسمتی سے وہ جمہوریت کے ساتھ جو کچھ ہوا, چلو اس پر بات نہیں کرتے, لیکن وہ تو ایک پریویس کارکردگی لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن یہ پی ٹی آئی, چلو ہم ان کی جو 3.5 سالہ حکومت تھی مرکز میں اس کی بات نہیں کرتے. یہ دکھائیں کہ 10 سال سے 2014 سے یہ کے پی کے میں خیبر پختونخوا میں برسر اقتدار ہے, وہاں پر کیا کارکردگی ہے. وہاں پر کارکردگی ہم دیکھیں تو یا تو ملم جبہ ہے, یا سونامی بلین ٹری ہے, یا پشاور بی آر ٹی ہے, اس طرح کی چیزیں سامنے ہیں. لیکن وہاں پر اس سے پہلے امیر حیدر ہوتی وہاں پر وزیر اعلیٰ رہے تھے, اور کتنی یونیورسٹیاں بنائی, کتنے سکولز بنائے. وہاں پر مہتاب عباسی رہے تھے, وہاں پر آفتاب شیرپاؤ رہے تھے دوسرے. تو ان کے پاس کارکردگی دکھانے کے لیے بہت کچھ ہے مختلف حوالوں سے. لیکن پی ٹی آئی کے پاس تو کم از کم ایسا کچھ نہیں ہے. اب اس سیاست سے نکل آنا چاہیے. ایک تو اس پارٹی کو 2011 میں جنم لیا, گو کہ 1996 میں بنی, لیکن 2011 سے بھی ہم حساب کتاب کر لیں تو 14-15 سال تو اس پارٹی کی عمر ہو گئی. مرکز میں حکومت دے کی, وزارت عظمیٰ صوبوں میں دے کی, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, دوسرے صوبوں میں. لیکن وہ میچیورٹی جو پولیٹیکل جماعتوں کے لیے ضروری ہوتی ہے اس کو گین نہیں کیا ہے. اب ان کو یا تو سنجیدہ ہونا پڑے گا یا ان کی سیاست ختم ہو جائے گی, کیونکہ زیادہ دیر اس کو افورڈ نہیں کیا جا سکتا. مہتاب حیدر صاحب, ابھی جیسے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ چین کے دورے پر بھی ہیں, یہ دورہ کتنا اہم ہے پاکستان کی معیشت میں؟ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کی جو انویسٹمنٹ ہے, اب وہ جو ارامکو کے شیئرز انہوں نے, ارامکو والوں نے لے لیے شیئرز, انہوں نے لے لیے آئل اینڈ گیس کے, اور پھر آگے متحدہ عرب امارات کی جو سرمایہ کاری ہے, پاکستان کی معیشت کے لیے کتنی اہم خبریں ہیں؟ اگر مجھے اجازت دیں تو ایک پروونسز پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, یہ جو اگلا IMF کا پروگرام ہے
یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا جب تک پروونسز ایک ریونیو سرپلس جنریٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اس لیے ان کا رول بڑا ہی امپورٹنٹ ہے, اور وہ رول اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم فیڈرل حکومت جتنے بھی پیسے جمع کرتی ہے 60% سے زیادہ NFC کے تحت صوبوں میں چلے جاتے ہیں, ٹرانسفر کر دیتی ہے. تو صوبوں کا فزیکل ڈسپلن بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ ہے. تو اور ان کے رول کے بغیر یہ جو IMF کا پروگرام ہوگا اس میں آپ دیکھیں گے کہ اگلا جب بجٹ آئے گا تو ایک ریونیو سرپلس صوبوں کا انہوں نے وہ بجٹ کے ڈاکومنٹ کے اندر رکھا ہوا ہوگا. تو وہ بڑا ضروری ہے. جہاں تک آپ نے پرائم منسٹر کی وزٹ کی بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ اس وزٹ کے جو ٹیک اوے ہے اس میں کافی MOUs بھی سائن ہوئے ہیں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے جس کو میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہوں وہ ہے ML1 کا. چونکہ ML1 جب سے یہ کنسیو ہوا ہے CPEC اس ٹائم سے انڈر ڈسکشن ہے, لیکن اس کا جو فائنینسنگ ایگریمنٹ ہے اس پہ بات چیت آگے نہیں بڑھ رہی تھی. تو ہم اپنا سارا اسپیڈ ورک کر کے گئے ہیں وہاں پہ. $6.7 بلین کی انویسٹمنٹ ہے جس کو 2 فیزز میں کیا جائے گا. فیزز شاید تھوڑے سے اس میں اضافہ بھی ہو جائے, کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جو IMF کے اگلے پروگرام میں جا رہے ہیں ہم نے پہلے مرحلے میں $3.3 بلین کی انویسٹمنٹ کرنی ہے. ساورن گارنٹیز چاہیے. IMF کے پروگرام میں ساورن گارنٹیز کے اوپر بھی لمٹ ہوتی ہے, تو کچھ ساورن گارنٹیز کو ریلیو کرنا پڑے گا اور اس کے لیے کوشن کریٹ کرنا پڑے گا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں ایگریکلچر سیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بڑا امپورٹنٹ ہے, IT بڑا امپورٹنٹ ہے, ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بڑا امپورٹنٹ ہے, خاص کر ایگریکلچر سیکٹر کے اندر, تاکہ ہماری پروڈکٹیوٹی جو ہے اضافہ ہو. اور جہاں تک آپ نے سعودی عرب کی بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سٹیکس پاکستان کے اندر اور خاص کر جو ریکوڈیک کا معاملہ ابھی آپ نے دیکھنا ہے کہ اس پہ بھی مزید ڈیولپمنٹ متوقع ہے. ایک تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس ملک کے اندر جو بینکیبل پروجیکٹس ہیں ان کے اندر آئیں, اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ باقی بھی جو گلف کے اسٹیٹس ہیں وہ آئیں گی. تو اس کے نتیجے میں ایک تو جو پاکستان کی اس ٹائم پرسپشن ہے وہ ہے, لیکن اس کے لیے ایک بڑی ضروری بات ہے بہت کوئکلی وقت ختم ہو وہ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈومیسٹک انویسٹرز کا کانفیڈنس ہے, جو ملک کے اندر ہمارے جو اپنے سرمایہ کار ہیں ان کا اعتماد بحال کرنا بہت بہت ضروری ہے. بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب آپ کا, حماد حسن صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پروگرام میں ایک بریک چاہتا ہے, بریک لیں گے, بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. کیا آپ کو معلوم ہے پاکستان جنگلات کی شدید کمی کا شکار ہے, جس کے باعث قدرتی آفات کے دہانے پر ہے. ان خطرات سے نمٹنے کے لیے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں. جنگلات کی غیر قانونی کٹائی کے خلاف آواز اٹھائیں. جنگلات کو آگ لگنے سے بچائیں. لکڑی کے آرائشی استعمال کو کم کریں. گھریلو و دفتری استعمال کے لیے لکڑی کی بجائے متبادل اشیاء کو ترجیح دیں. اور قومی شجرکاری مہم کا حصہ بن کر اپنے حصے کا پودا لگائیں, اسے درخت بنائیں. درخت لگائیں, اپنے لیے, اپنی آئندہ نسلوں کے لیے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. موسمیاتی تبدیلیوں نے نہ صرف پاکستان کو متاثر کیا ہے بلکہ دنیا بھر کے مختلف ممالک جو ہیں وہ اس سے متاثر ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے, اور جو گرمی کا دورانیہ ہے اس میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, اور اس کے بڑے نقصانات ہیں. گلیشیئرز بڑی تیزی کے ساتھ پگھل رہے ہیں, سیلاب آ رہے ہیں, قدرتی آفات بن رہی ہیں, اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملکوں کی جو معیشتیں ہیں ان کو بھی تباہ کن اثرات کا سامنا ہے. پاکستان کو
بھی سالہ سال سے مختلف سیلابوں کا سامنا ہے اور پاکستان کی معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے. لیکن بات جو پوری دنیا میں کی جا رہی ہے، مختلف کانفرنسز ہو رہی ہیں، اس کے لیے مذاکرے ہو رہے ہیں، لیکن وہ ممالک جو براہ راست اس کے ذمہ دار ہیں وہ اپنی ذمہ داری اور نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دنیا بھر میں کاپ کانفرنسز ہو رہی ہیں. اس حوالے سے پاکستان نے بھی دنیا کے سامنے اپنا کیس رکھا ہے، لیکن ابھی تک جس طرح سے پاکستان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے اس کے مطابق اس طرح سے نہیں ہو پا رہا، اور ظاہر ہے اس میں وہی ممالک ملوث ہیں جو دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلیوں کا باعث بن رہے ہیں. تو کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے لیے اب ظاہر ہے پوری دنیا میں اس پر آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایک بار پھر یہ اعلان کیا ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے چند سالوں کے اندر جو ایک ایوریج درجہ حرارت ہے 1.5 ڈگری سیلسیس کا، وہ اس سے بڑھ سکتا ہے، یعنی دنیا بھر میں یہ درجہ حرارت. تو اس میں ایک ایمرجنسی کی ضرورت ہے. اسی پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں 2 ایکسپرٹس ہیں ہمارے ساتھ. محترم رضا مصطفیٰ صاحب، رضا صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں منیر احمد صاحب. منیر احمد صاحب آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. رضا مصطفیٰ صاحب، اب دیکھیں یو این کہ سیکرٹری جنرل، میں مختلف رپورٹس پڑھ رہا تھا تو وہ پچھلے بھی کئی سالوں سے یہ مسلسل یہ بات کر رہے تھے، اور ابھی ان کو 2 دن پہلے دوبارہ سے کہنا پڑا کہ پوری دنیا کو یہ اب ایک ایمرجنسی کی سی صورتحال ہے. جی، اس میں آپ بالکل ٹھیک فرما رہے. اب اس میں یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کلائمیٹ ایکشن، کلائمیٹ چینج، جس میں اب اس میں سب سے بڑی رسپانسبلٹی، جیسے کہ آپ نے بات کی اس کے اندر ہی اس چیز کا آنسر ہے کہ جو ممالک جن کی آپ کہہ لیں ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جو کہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، ڈیفینیٹلی ان کی ذمہ داری، یہ زیادہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جیسے پاکستان ہے، جیسے اس طرح کے جتنے بھی ممالک ہیں، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ڈیولپنگ کنٹری کو چاہیے کہ وہ اپنے جتنے بھی اب کلائمیٹ ایکشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایکشنز ہیں، اس میں آپ کو فائنانسز کی ضرورت ہے. اب اس میں جیسے آپ نے بات کی، جو کلائمیٹ فائنانسنگ ہے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ابھی ریسنٹلی اس سال جو 5 جون کو جو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے سیلیبریٹ ہوا، اس کا جو تھیم تھا، اس کا تھیم یہی ہے کہ آپ نے جو لینڈ ریسٹوریشن کرنی ہے اور جو ڈراٹ پریونشن ہے، ریزیلینس ہے، اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. اب اس میں سب سے بڑی جو یو این ای پی نے، یونائٹڈ نیشن انوائرمنٹ پروگرام نے، جو ان کا بیسٹ ایکشن انہوں نے دیا، اس کے اندر انہوں نے 7 مختلف طریقے کے چیزیں بتائیں کہ آپ نے کیا کرنی ہے. اس میں جو 7th پوائنٹ ہے وہ ہے کلائمیٹ فائنانسنگ. اس میں انہوں نے خود فوکس کیا اس چیز کے اوپر کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کو فنانس کیا جائے. فنانس کن ایریا میں کیا جائے؟ آپ اس میں جو سسٹینیبل ایگریکلچر ہے اس کے اوپر فنانس کیا جائے کہ آپ کی جو زراعت ہے، ہمارے جتنے بھی ہماری پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑا پورشن ہے جو کہ دیہی آبادی سے جن کا تعلق ہے، اور دیہی آبادی کے اندر جو ایگریکلچر، سسٹینیبل ایگریکلچر ہے، اس میں فنانسنگ کی جائے. ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اس کے اوپر بڑا آپ کہہ لیں روبسٹ قسم کی ایکٹیویٹی کر رہی ہے، کام کر رہی ہے اس کے اوپر کہ سسٹینیبل ایگریکلچر کیسے کی جائے، سائل پریونشن کیسے کی جائے، پانی جو ہمارے جو فریش واٹر کے پونڈس ہیں ان کو کیسے سیکیور کیا جائے. یہ سارے وہ ایریاز ہیں جن ایریاز کے اوپر مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ڈیفینیٹلی وہ آلریڈی دے آر انڈر فائنینشیل برڈنس. ان کے اوپر اپنی جو آپ کہہ لیں جی ڈی پی کے ایشوز ہیں، ان کے انفلیشن کے ایشوز ہیں. سو ایوری آرگنائزیشن، ایوری پرسن، اب یہ جو کلائمیٹ ایکشن ہے نا، یہ ایک بڑا آپ کہہ لیں کہ ایک ایسا ایمبٹ ہے، اس میں ایک انڈیویجول کی اپنی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے، لیئرز میں انڈیویجول کی اپنی رسپانسبلٹی ہے، پھر سوسائٹی کی ہے، پھر آرگنائزیشنز کی ہیں، اس کے بعد اسٹیٹ کی ہے. ٹھیک ہے منیر صاحب، یہ کیا ان کے ڈیولپ کنٹریز کے مسائل ہیں جو ملک براہ راست اس کے ذمہ دار ہیں؟ ان کا گلٹ ہے، وہ کرنا نہیں چاہتے، پیسہ تو ان کے پاس ہے، ان کو موقع بھی فراہم کیے گئے کہ آپ آئیں، اس کا حصہ بنیں، آپ یہ گلٹ کی وجہ سے وہ شاید یہ فائنانس نہیں کر پا رہے، یہ کیا مسائل؟ جاوید صاحب، اس میں جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے نا، بنیادی طور پر ڈیولپڈ ورلڈ سیٹ سے پیسہ نکالنا، آپ کسی پاکستانی سیٹ سے پیسہ نکالنا ہو اور آپ کا اپنا پیسہ اس کے پاس ہو تو وہ بھی بہت مشکل کام ہے.
اب جو دنیا کے سیٹ ہیں ان سے پیسہ نکلوانا کوئی آسان کام تھوڑی ہے. اور دوسری طرف یہ ہے ایک تو ان سے پیسہ نکلوانا بہت مشکل کام ہے. اپنی کمٹمنٹس کے باوجود اگر ہم جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں, ترقی یافتہ اقوام نے بہت ساری کمٹمنٹس کیں, پیرس ایگریمنٹ میں بھی کیں, اس کے بعد بھی کیں, لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں گے, لیکن وہ اپنی کمٹمنٹس پوری اس لیے نہیں کر پاتے کہ ان کے ملکوں کے جو سیٹ ہیں وہ اس میں پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے. اور وہ اپنا پروفٹ میکسیمائز کرتا رہتے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ وہ اپنے جو گرین ہاؤس گیس ایمیشنز ہیں اس کو بھی کنٹرول کرنے یا کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر آپ نے کوئی پودے لگائے ہیں اور آپ نے کوئی گرین انیشیٹیوز ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کلین ڈیولپمنٹ میکنزم کے تحت یا آپ یہ کاربن ٹریڈنگ کے تحت وہ آپ کا اچھا کام ہمیں بیچ دو, ہم بتا دیں گے ہم نے اتنے پیسے اچھے کام کے دے دیے. آپ کی نیکیاں خریدی جا رہی ہیں. اب جو لوگ لیکن اپنی نیکیاں نہیں ہو رہی. جب تک بڑے ملکوں کے اور یہ بڑے جو انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں یہ جب تک اپنی گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کم نہیں کریں گے اور دوسروں کی نیکیاں خریدنے کی کوشش کرتے رہیں گے تب تک یہ معاملات سیدھے نہیں ہو سکتے. اور اس کے لیے ایک آپ دنیا کو یا چھوٹے ملکوں کو کلائمیٹ جسٹس کی ایک بڑی کیمپین لانچ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ کوئی ہیومن رائٹس کی کیمپینز چلاتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور میں اس بات سے تھوڑا سا ایگری کروں گا کہ جہاں پہ آپ کو ریسرچ کی ضرورت ہے, اڈیپٹیشن کی ضرورت ہے, یا بعض اوقات ڈیزاسٹر میٹیگیشن وغیرہ کے لیے آپ کو فنڈز کی ضرورت ہے, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ کو پیسے نہیں چاہیے. اگر ہم گرین نیبرہڈ کی بات کریں, اگر میں اپنے گھر کے اندر پودے لگانا چاہتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ وہ چند سو روپے کا خرچہ ہے. اگر بہت زیادہ لگاؤں گا تو شاید 2-3 ہزار کے اندر میں اپنے کافی سارے پودے لگا کے اس کو پروان چڑھا سکتا ہوں. اور اپنے پڑوسیوں کو راضی کرنے میں مجھے یا ان کو کنونس کرنے کے لیے مجھے قطعاً کوئی بہت سارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. صرف کہنے کی یہ ضرورت ہے کہ بھائی آپ کے پاس یہ جگہ موجود ہے, اس کو تھوڑا سا ذرا ہموار کر لو اور اس کے اندر یہ پودے لگا لو, یہ 2 سال میں یہ بڑے ہو جائیں گے. یا پانی کم استعمال کرو. جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ گزشتہ 8 سے 10 برس جو ہیں وہ دنیا کے گرم ترین سال رہے ہیں, جس میں فضا میں, زمین پہ, سمندر میں اس کی حدت میں اضافہ ہوا ہے بہت. اور آپ جو 1.5 کی بات کر رہے ہیں, اس دن ایک پروگرام کے اندر محکمہ موسمیات کے ایک صاحب موجود تھے, انہوں نے کہا کہ پاکستان کا آلریڈی 1.5 کراس کر گیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. اب اگر 1.5 کے اوپر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 1.5 سیلسیس زیادہ ہو جائے تو کون کون سے اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. پاکستان کے میٹ آفس والے یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو ٹیمپریچرز ریکارڈ کیے گئے ہیں اس کے مطابق ہم آلریڈی 1.5 کراس کر گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو امپلیکیشنز پاکستان کے اوپر آنی ہے وہ تو آ رہی ہیں اور وہ دھڑا دھڑ آ رہی ہیں. اچھا, ایک بڑا ریٹورک ہے, ہم بار بار ایک بات کرتے رہتے ہیں کہ جی ہماری کاربن ایمیشنز تو 1% سے بھی 1% سے بھی کم ہے, یہ وہ, لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہماری جو نیچر ایکسپلائٹیشن ہے, ایکسپلائٹیشن آف نیچرل ریسورسز ہے, وہ کتنی زیادہ ہے. ہم اپنا جو فارسٹ کور ہے کتنا تیزی سے کم کرتے جا رہے ہیں, اور جو ہم ایگریکلچرل لینڈز ہیں, جو ہماری زرعی زمینیں ہیں, ان کو کتنا تیزی سے کنکریٹ میں بدل رہے ہیں. تو اب یہ جو صورتحال ہے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو صحرا ہیں, ہماری جو بنجر زمینیں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. ہم اس کو کلٹیویٹ کرنے کے یا اس گرین کور کو بڑھانے کی بات نہیں کر پا رہے ہیں. ایک طرف ہم پودے لگانے کی بات کرتے ہیں, شجرکاری کی بات کریں, فارسٹ کور کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف ہر روز آپ کو یہ خبر مل رہی ہوتی ہے فلاں جگہ پر اتنے 1000 درخت کاٹ دیے گئے. ابھی کہوٹا آپ کے نزدیک ہے, کہوٹا میں جا کے دیکھیں, کوٹی ستیہ میں جا کے دیکھیں, یہ کل پرسوں مجھے انہوں نے کہا کہ جناب یہاں پر بے دریک کٹنگ ہو ری ہے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ براہ راست گورننس سے بھی اس کا تعلق آ رہا ہے کہ اس پہ انتظامیہ کو اور ان سب چیزوں جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو بھی اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ سارے لنکڈ ہیں آپس میں. بالکل صحیح ہے. میں نے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ 3 لوگوں کو مل کے کام کرنا پڑے گا.
سوسائٹی کو اس پہ بہت پرویکٹیولی آواز اٹھانی پڑے گی. جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے اس کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا, اور جو آپ کی سرکار ہے, چاہے وہ صوبائی سرکار ہے یا کسی بھی سطح کی, اس کو امیڈیٹلی جو کلپریٹس ہیں ان کو پکڑ کے سزائیں دینا پڑیں گی. بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ میری زمین ہے, میں جو مرضی کروں, لیکن جو نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں یہ اسٹیٹ ایسٹ ہوتے ہیں. آپ کا گھر کا درخت لگا ہوا جو ہے وہ صرف آپ کا نہیں ہے, وہ اتفاق سے آپ کے ہاں اگر لگا ہوا ہے یا آپ نے لگایا وہ بھی ہے, بٹ دیٹ از اے کامن پراپرٹی. بالکل سر. وہ کاربن سنک ہے, وہ سب کو آکسیجن دیتا ہے, سب کی کاربن ڈائی آکسائڈ وہ جذب کرتا ہے. تو اسی طرح اگر آپ کے گھر کے پاس سے پانی گزرتا ہے, آپ کو یہ بالکل حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس کو آلودہ کریں. بالکل سر. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمارا جو نیشنل سے لے کے یا آپ سمجھ لیں کہ سب سے جو نچلی سطح سے گورننس سسٹم ہے, سب لوگوں کو مل کر اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. رضا صاحب, لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف موسمیاتی تبدیلیوں سے پاکستان متاثر نہیں ہے, دنیا کے دیگر ممالک بھی متاثر ہیں. ابھی ہم نے دیکھا حال ہی دنوں میں متحدہ عرب امارات کے اندر جو ہوا, عرب ممالک کے اندر جو بارشیں ہوئیں, وہاں بھی ایک سیلابی کیفیت پیدا ہوئی. تو ملکوں کو سمجھنے میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے اس معاملات کو سمجھنے میں؟ بیسکلی ہو یہ رہا ہے کہ ایک جو سب سے جو ایک پرابلمیٹک ایریا ہے جسے آپ کہہ لیں اربنائزیشن کا جو ایک افریت ہے جسے آپ کہہ لیں, وہ یہ کہ آپ جس طریقے سے انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, جیسے منیر صاحب نے بات کی سیٹھزم والی بات, جو آپ یہ ابھی کیپٹلزم کا جو ایک دور چل رہا ہے نا, اس کیپٹلزم کے دور کے اندر جو آپ کہہ لیں ملک جو ممالک ہیں ان کی آپ لیڈرشپ کی بات کر لیں, وہاں پہ جو بزنس اینٹیز ہیں آپ ان کی بات کر لیں, ان کی ساری توجہ جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کی طرف نہیں ہے. اور جو کلائمیٹ چینج جس طرح آپ نے بولا, اب ان علاقوں میں جن علاقوں میں بارشیں زیادہ ہوتی تھیں ان میں بارشیں نہیں ہو رہی, جن میں نہیں ہوتی تھیں وہاں پہ بارشیں ہو رہی ہیں. اب جو علاقے جس طرح آپ نے بات کی یو اے کی یا گلف کنٹریز کی, ابھی جو انوائرمنٹل ڈے جو یہ ہے 5 جون والا, اس کو بھی سعودی عرب جو ہے اس کو ہوسٹ کر رہا ہے. بالکل دس دا ریزن. ٹھیک ہے سینسٹائزیشن ہو گئی ہے, بٹ اٹس ٹو لیٹ, جیسے کہ آپ نے بولا وہ بٹ اٹس ٹو لیٹ. ٹھیک ہے, بٹ دے ہیو ٹو ورک ناؤ. ہم کیوں اس کے اوپر ہم اس پہ کیا کام کر سکتے ہیں. احساس اس لیے دیر سے ہوا کیونکہ جب آپ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, یو ہیو ٹو اٹریکٹ فائنانس, یو ہیو ٹو اٹریکٹ وہ لوگ جو انویسٹ کریں آپ کی کنٹری کے اندر. بٹ اب ایک ورڈ یوز ہو رہا ہے کہ آپ سسٹینیبل فائنانسنگ کریں. اب سسٹینیبل فائنانسنگ کا مطلب یہ ہے کہ جن کنٹریز کے اندر آپ جا کے, اب جس طرح IFC ہے انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن, ورلڈ بینک جو ہے, اب جن پروجیکٹ کو فنڈ کر رہی ہے اس کے اندر وہ مینڈیٹ وہ انشور کر رہی ہے کہ آپ نے انوائرمنٹل سوشل گورننس, جیسے آپ نے گورننس کی بات کی, کہ ESG کے اوپر آپ نے جب تک جس کو آپ فنڈ دے رہے ہیں وہ جب تک ان ایریاز کے اوپر کام نہیں کرے گی, آگے چیزوں کو وہ لے کے فنڈنگ متاثر ہوگی. بٹ یہ ہے کہ اب جتنے بھی اسٹیٹس ہیں, جتنے بھی ممالک ہیں, انہوں نے اس چیز کے اوپر وہ کام کریں گے تو ہم اپنی اوورآل, کیونکہ جب یہ کلائمیٹ کا جو لاس ہوگا نا, یہ ساری دنیا کا لاس ہوگا. اٹس ناٹ لائک پاکستان کا لاس ہے یا بنگلہ دیش کا لاس ہے یا کس کا لاس ہے. جی منیر صاحب آپ. اچھا, میں اس پہ جاوید صاحب ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. بالکل بہت ساری بات بہت اچھی کی ہے. اصل میں جو آپ کا سوال تھا نا, وہ یہ ہے کہ یہ دیر کیوں کر رہے ہیں. یہ ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی سائیکی ہے کہ لوگ بہت وقت سے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے, یہ آج سے تھوڑی بات ہو رہی ہے. اب تو دیکھیں اگر ہم 29 COP پہ جا رہے ہیں جس کا مطلب 29 سال تو ہو گئے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہوئے. بالکل ٹھیک. اور لوگ اس کو جو اسٹیٹ آف ڈینائل میں تھے, اب ان کو پتہ چلا نہیں یار, جو بہت وقت سے بہت سالوں سے جو بات ہو رہی تھی, دیٹ ہیز اسٹارٹڈ ہیپننگ. بالکل ٹھیک. اب وہ دھڑا دھڑ. اب اگر 10 سال پہلے آپ اگر متحدہ عرب امارات میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ ڈرینیج سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, یہ فلاں ہے, تو لوگ ہنستے ہیں کہ یار اتنی بارشیں تو ہونی ہی نہیں ہیں. اب جیسے ترکی ہے, ترکی زیادہ وہاں پہ نا سرد وہ ہیں, وہاں پہ پنکھے ونکھوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا.
اچھا اب وہ یہ ہے کہ اب وہاں پر گرمی زیادہ ہو گئی تو اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ اب ہم نے سروائیو کیسے کرنا ہے. ہمیں تو کبھی پنکھوں کی گرمی میں ضرورت ہی نہیں پڑی تھی. بالکل سر. اب اگر استنبول کو دیکھ لیں, انقرہ کو دیکھ لیں, باقی شہر جو ہیں وہ بہت زیادہ گرم ہیں. تو ناؤ دے آر اسٹارٹنگ ریئلائز. اب دوسری طرف جو بہت وقت سے ہم کلائمیٹ ریزیلینٹ اسٹریٹجیز کی, انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں, اور لیکن کلائمیٹ ریزیلینٹ یا انرجی ایفیشنٹ بلڈنگز کی طرف تو اب آ کے جانا شروع ہوئے. اب سعودیہ کی بات کریں جہاں پہ اب یہ کر رہے ہیں, ظاہر ہے کہ انہوں نے ہوسٹ کرنے کا اس کو کیا, بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ صرف کوئی 3-4 سال پرانی بات ہے جب انہوں نے گرین سعودیہ کے بارے میں سوچا, اور وہ بھی پاکستان نے جب اپنا کلین اینڈ گرین پاکستان جو تھا گرین اس کے اوپر جب لانچ کیا تو دین تھوڑا سا وہ ہائی لائٹ بھی ہوا مختلف تو ملکوں کے اندر. تو دین دے ریئلائز کہ نہیں یار اگر پاکستان نے یہ کیا ہے تو ہمیں بھی اس کو ریپلیکیٹ کرنا چاہیے. تو سم ٹائمز اور یہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں ممالک, ملک جو اور ہے ہمارے ایکسپرٹس نے جا کے گرین سعودیہ کا جو پورا فریم ورک ہے وہ ڈیولپ کیا اور ان کو اس طرف لے کر آئے, اور یہ اچھی بات ہے. لیکن اچھی بات اگر ہم پچھلے 2-4 سالوں میں کرنا شروع ہوئے ہیں, اگر یہ 10-20 سال پہلے کرنا شروع کر دیتے تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی. ہمارا جو گورننس سسٹم ہے یہ بہت زیادہ سلگش ہے, بہت زیادہ کمزور ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پرویکٹیو بھی نہیں ہیں. اگر ہمارے ارد گرد نقصان ہو رہا ہوگا تو کہہ رہے ہیں سانو کی گورنمنٹ آگے اس کو خود ہی دیکھ لی کہ مجھے اس میں آواز اٹھانے کی کیا ضرورت ہے, میں اس کے ساتھ دشمنی کیوں مول لوں. اب حالانکہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ہم کوئی اچھا کام ہوتا ہوا دیکھیں تو اس کو سپورٹ کریں, اور اگر کوئی برا کام ہوتا ہوا دیکھیں تو اس کو ہم برا کہیں, اس کو روکنے کی کوشش کریں. اب یہ ہمیں تھوڑے سے اب تو بالکل دیکھیں رپورٹس IPCC کی رپورٹس یہ کہتی ہیں, اور بلکہ ہمارے ایکسپرٹس کی اب رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ 2025 جو ہے اس میں پاکستان پانی کی شدید کمی ہو جائے گی. جب شدید کمی ہو جائے گی تو پھر کیا کریں گے؟ کیا ہم نے بارش کے پانی کو, سیلاب کے پانی کو کہیں پہ روکنے, سنبھالنے اور اپنا جو زیر زمین پانی کے ذخیرے ہیں اس کو ریچارج کرنے کی کوشش کی؟ اگر کسی بھی جگہ کے اوپر اگر ہم چھوٹے چھوٹے پونڈز بنا لیں تو اس میں کون سا کوئی زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک. اگر جیسے ہم اسلام آباد کے اندر بہت سالوں سے, میرا خیال ہے کہ 30 سالوں سے ہم چیک ڈیمز کی بات کر رہے ہیں. اب 30 سال سے 35 سال سے اسلام آباد کے ہاں اندر ہم نے کوئی چیک ڈیمز بنتے ہوئے نہیں دیکھے. صرف 2-3 سال پہلے وہ کوئی زیر زمین کچھ پونڈز بنے, اور اس کے بعد ہم نے کہاں پہ آج تک ہم, اب آج کی صورتحال یہ ہے کہ ہماری جو ویسٹ ہے وہ 100% کلیکٹ نہیں ہو پا رہی اسلام آباد جیسے شہر کے اندر. کراچی میں, لاہور میں یا دوسرے جو شہر ہیں وہاں پہ آپ آج ایک یہاں پہ انوائرمنٹ کی ورکشاپ تھی جس میں ہمارے جو مختلف شہروں سے آئے ہوئے تھے وہ اپنے اپنے شہر کی صورتحال بتا رہے تھے کہ بھی میرے ڈسٹرکٹ میں یہ صورتحال ہے. تو اتنی بلیک سچویشن ہمیں نظر آ رہی ہے, اور 40-50 جرنلسٹ مختلف ڈسٹرکٹ سے آئے ہوئے اور وہ اپنے اپنے شہر کی جو صورتحال بتا رہے ہیں, تو یقین مانیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگلے سال کے اندر یا 1-2 سال کے اندر وہ وہاں کی بہت توجہ کی ضرورت ہے. اس معاملے میں بہت توجہ کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ منیر احمد صاحب آپ کا, رضا مصطفیٰ صاحب کا. انتہائی اہم موضوع ہے اور اس پر بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.